الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 360 تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ آج میں آپ سب کی خدمت میں تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، اب اتنا تندرست ہو گیا کہ غسل سے ضرر نہ پہنچے گا تو تیمم جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، یا اتنا پانی پایا کہ جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب اتنا تندرست ہو گیا کہ وہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جس حالت میں تیمم ناجائز تھا اگر وہ بعد تیمم پائی گئی تیمم ٹوٹ گیا، جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ وہاں سے 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہا، اب یہ ضرور نہیں کہ پانی کے پاس ہی پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اتنا پانی ملا کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا تو وضو کا تیمم نہیں ٹوٹا، اور اگر ایک مرتبہ دھو سکتا ہے تو جاتا رہا۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا جس سے غسل نہیں ہو سکتا تو تیمم نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 6، ایسی جگہ گزرا کہ وہاں سے پانی قریب ہے مگر پانی کے پاس شیر یا سانپ یا دشمن ہے جس سے جان یا مال یا آبرو کا صحیح اندیشہ ہے، یا قافلہ انتظار نہ کرے گا اور نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا سواری سے اتر نہیں سکتا جیسے ریل یا گھوڑا کہ اس کے روکے نہیں رکتا، یا گھوڑا ایسا ہے کہ اترنے تو دے گا مگر پھر چڑھنے نہ دے گا، یا یہ اتنا کمزور ہے کہ پھر چڑھ نہ سکے گا، یا کنویں میں پانی ہے اور اس کے پاس ڈول رسی نہیں، تو ان سب صورتوں میں تیمم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 7، پانی کے پاس سے سوتا ہوا گزرا، تیمم نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر تیمم وضو کا تھا اور نیند اس حد کی ہے کہ جس سے وضو جاتا رہے تو بے شک تیمم جاتا رہا، مگر نہ اس وجہ سے کہ پانی پر گزرا بلکہ سو جانے سے، اور اگر اونگتا ہوا پانی پر گزرا اور پانی کی اطلاع ہو گئی تو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ دیکھیے ان مسائل کا جاننا کتنا ضروری ہمارے لیے ہے، لیکن افسوس آج ہماری دوریاں دین سے ہیں، کتابوں سے ہماری دوریاں ہیں، علماء سے ہماری دوریاں ہیں۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کیسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں عبادت کے لیے کہ اگر ہم بیمار ہیں، اگر پانی کہتے ہیں ہمیں ضرر یعنی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے تیمم ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہاسپٹل میں بھرتی تھے اسی لیے غسل نہیں کیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم ہے نا، آپ تیمم کر لیجئے۔ مسئلہ نمبر 8، پانی پر گزرا اور اپنا تیمم یاد نہیں، جب بھی تیمم جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 9، نماز پڑھتے میں گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی دیکھا
تو نماز پوری کرے، پھر اس سے وضو کرے، پھر تیمم کرے اور نماز لوٹائے۔ مسئلہ نمبر 10، نماز پڑھتا تھا اور دور سے ریتا چمکتا ہوا دکھائی دیا، اسے پانی سمجھ کر ایک قدم بھی چلا، پھر معلوم ہوا کہ ریتا ہے، نماز فاسد ہو گئی مگر تیمم نہ گیا۔ مسئلہ نمبر 11، چند شخص تیمم کیے ہوئے تھے، کسی نے ان کے پاس ایک وضو کے لائق پانی لا کر کہا کہ جس کا جی چاہے اس سے وضو کر لے، سب کا تیمم جاتا رہے گا۔ اگر وہ سب نماز میں تھے تو نماز بھی سب کی گئی، اور اگر یہ کہا کہ تم سب اس سے وضو کر لو تو کسی کا بھی تیمم نہ ٹوٹے گا۔ یہیں اگر یہ کہا کہ میں نے تم سب کو اس پانی کا مالک کیا، جب بھی تیمم نہ گیا۔ مسئلہ نمبر 12، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی ملا تو ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی نقصان کرے گا، تو پہلا تیمم جاتا رہا، اب بیماری کی وجہ سے پھر تیمم کرے۔ یوں ہی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا، اب اچھا ہوا تو پانی نہیں ملتا، جب بھی نیا تیمم کرے۔ مسئلہ نمبر 13، کسی نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن سوکھا رہ گیا، یعنی اس پر پانی نہ بہا اور پانی بھی نہیں کہ اسے دھو لے، تو اب غسل کا تیمم کیا، پھر بے وضو ہوا اور وضو کا بھی تیمم کیا، پھر اسے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ بھی دھو لے، تو دونوں تیمم وضو غسل کے جاتے رہے۔ اگر اتنا پانی ملا کہ نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ وہ جگہ دھل سکتی ہے، تو دونوں تیمم باقی ہیں، اور اس پانی کو اس خشک حصہ کے دھونے میں صرف کرے جتنا دھل سکے۔ اگر اتنا ملا کہ وضو ہو سکتا ہے اور خشکی کے لیے کافی نہیں تو وضو کا تیمم جاتا رہا اور اس سے وضو کرے۔ اگر صرف خشک حصہ کو دھو سکتا ہے اب وہ وضو نہیں کر سکتا تو غسل کا تیمم جاتا رہا، وضو کا باقی ہے، اور اس پانی کو اس کے دھونے میں صرف کرے، اور اگر ایک کر سکتا ہے چاہے وضو کرے چاہے اسے دھو لے تو غسل کا تیمم جاتا رہا، اور اس سے اس جگہ کو دھو لے، اب وضو کا تیمم باقی ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ اب اگلا درس موضوع پر مسح کا بیان میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا موزے پہن کر کے وضو ہو جاتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو ہم کیسے مسح کریں گے؟ انشاءاللہ میں آپ سب کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھے، اور جو لوگ بالکل نئے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی دین کے مسائل اور یہ ضروریات دین کے مسائل سیکھیں، تو ایسے لوگ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جائیں، اور وہاں بہار شریعت کا آپ کو درس مل جائے گا، اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے آئیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔